پہلی بات جو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور اس طرح جتنی بھی صورتیں سوائے سورہ توبہ کی سب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم اپنے جو ہمارے کام ہیں نا تو ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر کے کیا کریں. اب اس میں حکمت کیا ہے نا، اب اس آیات کو دیکھو، شاندار آیات ہے نا. پہلی حکمت تو کہ اس میں اللہ کا نام، اس کی ذاتی نام، یعنی سب سے پہلے جب ایک کام کرتے تو ایک دم توجہ اللہ کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے. یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں، توجہ اللہ کی طرف گئی. ایک آدمی سواری کر رہے، توجہ اللہ کی طرف گئی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ اللہ کی طرف گئی. تو جب اللہ کی طرف توجہ جائے گا، میرا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، میں یہ قرآن اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھ رہا ہوں، میں یہ بات اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں. اللہ کی مرضی یعنی جو اس کی شریعت ہے، جو اس کا دین ہے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کی مشیت ہے. میں جہاز میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، کیا یہ جہاز میں اللہ کے اس قانون کے مطابق چلا رہا ہوں جو کائنات میں کار فرما؟ میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں، بسم اللہ کا نام، کیا اس گاڑی کو میں اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے مطابق چلا رہا ہوں؟ تو اب دیکھیں جب یہ اللہ کا نام آئے گا تو اس کام میں خود ایک سنجیدگی پیدا ہو جائے گی. اس کام میں ایک سنجیدگی پیدا ہو جائے گا. جو کام سنجیدگی سے ہوئے گا اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوئے گا. جو کام سنجیدگی کے ساتھ ہوئے گا وہ، اور ایک آدمی غیر سنجیدہ کام کرے گا تو اس میں تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر اس میں الرحمن الرحیم، گویا کہ آپ اس کام میں اللہ کی مہربانی چاہ رہے ہیں نا، کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں اللہ کی مہربانی شامل ہو. میں یہ جو سورت پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن، اس میں اللہ کی مہربانی شامل ہو جائے تو آپ کا ایک توجہ اللہ کی مہربانی کی طرف جاتا ہے. اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کے کام میں میری مہربانی شامل ہو. یہ جو بھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، گویا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مہربانی ہمارے شامل حال ہو جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی. اب اللہ کی مہربانی کس طرح شامل حال ہوگا؟ پھر وہی بات ہے کہ وہ کام اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، قانون کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق ہو. ہم بھی چاہتے، اللہ بھی چاہتے. تو یہ ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. مگر حالت یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں ابھی اللہ کی مہربانی نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا. اس لیے بھی کہ گویا کہ ہم نام تو اللہ کا لے رہے سارے مسلمان اپنے کاموں میں، مگر کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے. قرآن تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھتے. بول تو رہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، مگر وہ کہنا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں. ہمیشہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم نے سنجیدگی دکھانا ہے کہ واقعی میرا یہ کام یہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ جو میں لیتا ہوں نا اس کی مرضی کے مطابق ہے. میں تو اس سے مہربانی مانگتا ہوں. مہربانی تو ایسا نہیں ہے، مہربانی تو اس وقت شامل حال ہوگا کہ وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. نہیں ہے تو مہربانی کرتی ہے. اچھا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سورت کا نام سورہ مومن ہے. ایک مومن آدمی فرعون کے دربار میں، جبکہ فرعون ایک عامر ہے، ایک بادشاہ ہے، صاف معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنا دشمن بنایا، جس کو اپوزیشن کہتے ہیں، سخت دشمن بنایا، اور اس کے قتل کے در پہ نہ صرف فرعون بلکہ اس کا پورا لاؤ لشکر، اس کے وزراء، اس کے بڑے، دوسرے تیسرے، اور وہ فیصلہ کر رہے کہ اس آدمی کو ہم نے مارنا ہے. مگر ادھر ایک آدمی اٹھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کر. تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اندازہ کریں. اور وہ ہے بھی ایلیٹ کلاس کا آدمی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ فرعون کا جو دربار ہے اس میں سے ایک درباری ہے یہ. تو ایک شاندار آدمی ہے، ایک ویژن اپنا رکھتا.
ایک ہمت والا آدمی، ایک حق پرست آدمی ہے، اور ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ تیار جو اس طرح کی بات کرے۔ پہلے تو وہ دربار سے جو ہے نا ڈسکوالیفائی ہو، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پھر وہ فرعون کا دشمن بن جائے گا۔ تو سورہ مومن، جو آدمی مومن بنتا ہے وہ ایسا مومن بنے گا، وہ ہر جگہ حق پرست بنے گا، اپنے گھر میں بھی حق پرست بنے گا جدھر بھی وہ ہے، بھلے وہ بادشاہ کے گھر میں، بھلے وہ ایک بہت بڑا آفیسر ہے، ایک بڑا کاروباری ہے، ایک اچھے خاندان کا آدمی ہے، وہ سینٹ کا ممبر ہے، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، وہ فوج کا جنرل ہے، بڑا آفیسر ہے، بڑا زمیندار ہے، تاجر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، ہر جگہ وہ اس نے ایمان کا مظاہرہ پھر اس نے کرنا ہے۔ ایسی صورت میں جب حق کی بات آ جائے، اس نے حق پرستی دکھانا ہے، اس نے اپنی اس کو جو مفاد ہے اس کو اس نے پیچھے کرنا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام اس پر مومن، سورت المومن رکھا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہم پڑھیں گے اس کا نام، اور اس کا جو ہے نا زمانہ نزول، ہم نے آپ کو بولا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بطور نبی مکے میں گزارے تھے، تو 13 سال جو پہلے 3 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ساتھی نہیں تھے، دعوت پھیلا نہیں تھا، چند خاص ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ خفیہ بھی تھا، اس لیے مخالفت کم تھی، 3 سال کے بعد جب کچھ ساتھی مسلمان ہو گئے اور کچھ دعوت میں تشہیر آئی، تو پھر جو مخالف تھے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ 2 سال پھر انہوں نے کوشش کیا کہ اس دعوت کو کسی طریقے سے ہم پنپنے نہیں دیں، نظر انداز کریں اس کو، تضحیک مذاق اس کا اڑا، پھر اس کے باوجود کچھ دعوت میں جو ہے نا تیزی آ گئی، کچھ اچھے لوگ، بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے اور کان کھڑا ہو گئے۔ 5 سال سے پھر جا کر 10 سال تک انہوں نے ابھی چاہ کہ نہیں اس تحریک کو بھی دبانا، اس کو چھوڑنا نہیں، ہم نے تو اس کا مذاق کیا تھا، یہ تحریک تو دن بدن آگے جا رہا ہے، اب کوشش کرنا ہے اس پر، ابھی اس کے خلاف وار کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا، بلکہ ابھی جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا کرنا لوگوں کے ذہنوں میں، ابھی پروپیگنڈا کرنا ہے، قرآن جو بیس ہے آئین اس کا بھی، اور پیغمبر اس کی سیرت کا بھی، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو ہم نے کچھ ڈرانا بھی ہے، اور اگر نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیں، مطلب مخالفت میں اتنی شدت آئی کہ وہ ابھی بجائے اس کا وہ پروپیگنڈوں کو دور کرے، جس طرح ہم لوگ ہیں، یعنی اتنے پروپیگنڈے کرتے ہم حیران ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، پروپیگنڈوں کو صاف کریں، ادھر بھی انہوں نے صورتحال بنائی، ان کو ذکر کرنا ہم لوگوں نے، تاکہ یہ بس ان پروپیگنڈوں کو دور کرنے میں لگ جائے، اور ہم اور پروپیگنڈا کریں اور کریں، جب وہ ایک طرف اپنے آپ کو صاف کرے، ہم ایک دوسرا جو ہے نا بلیم لگائے، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، اور اس میں ہجرت کی بھی ایک بشارت ہے۔ اب شان نزول اس کا کیا ہے؟ نزول اس کا میں نے کہا نا زمانہ نزول، تو شان نزول اب اس کا یہ کہ بالکل یہ نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ، اور مسلمانوں کو یہ مارنے پر تل گئے، اور خصوصاً عبداللہ ابن ابو معیط، اتنے نام آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں نا، وہ عبداللہ نے عقبہ بن ابی معیط ایک بڑا سردار تھا، اس نے تو نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ گردن میں رسی بھی ڈالا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں، اور وہ پھر ابو صدیق صاحب آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بچایا، تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے نا ایسی مشکل حالت انہوں نے بنایا، تو یہ صورت جو ہے نا اس شان میں نازل ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کتنے کم لوگ اللہ تعالیٰ قرآن ان کو حوصلہ دے رہا ہے اور ان کو بشارت دے رہا ہے، اچھی پیشن گویا ان کو بتا رہا ہے، اور وہ پھر ایک ایک کر کے ثابت بھی ہوا، تو معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں جب مسلمان انتہائی کمزور تھے اور قرآن نے ان کو بشارت دی غلبے کا، اور اس وقت میں صرف یہ لوگ نہیں
بلکہ یمن، شام اور ادھر ایران، ادھر روم، یہ سب خلاف ہے اور سب پر اسلام نے غالب آنا. یہ چھوٹی سی بشارت نہیں ہے. اور پھر یہ ثابت بھی ہوئی، یہ ثابت بھی ہوئی بات واقعی اسلام کو غلبہ بھی حاصل ہوا. تو اس اسنا میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ صورت نازل کی کہ پیغمبر کوئی پرواہ نہیں کرے، یہ ناکام ہو جائے گا، ان کے پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے، یہ جو تضحیق کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو قتل کے در پہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا اس سے، بلکہ آپ کو غلبی کے راستے پر ڈالے گا. تو یہ صورت اس طرح پڑھیں گے. پھر وہی بات کہ اس صورت کی ابتدا بھی ہا میم سے ہوا. اس کے بعد کچھ صورت تھی جن کی ابتدا ہا میم سے، جن کو حوامیم کہتے ہیں، حوامیم یا آل حامیم کو کہا جاتا ہے. حوامیم، حامیم کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ رحمان کا مخفف ہے، رحمان. کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو نام ہے ان کا مخفف ہے. کوئی کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی کیا اور کوئی کہتا ہے یہ حروف مقطعات ہے، جس طرح ہے نا صرف اللہ اور اس کا رسول اس کا مانی جاتے ہیں. مگر ہم لوگوں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ بالکل آشکار ہے، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جب یہ حروف نازل ہوتے تھے تو ان پر کسی عربی نے اس زمانے کا اعتراض نہیں کیا تھا. اس کا مطلب وہ جانتے تھے اس کو، گویا کہ ان حروف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تنبیہ کر کہ تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، تم زباندان ہو، تم بڑے بڑے شاعر ہو، تم میں بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے نثر نگار ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تم کہتے ہو نا، تو اپنے ان بڑے بڑوں کو بولو کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو انہی حروف سے ترتیب دی. الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے. تم بھی اس حروف کو استعمال کرتے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو ان حروف سے تم بھی ایک آیات بنا کر لاؤ. قرآن نہیں، ایک آیات. جو تمہارے بڑے بڑے عربی دان ہے، نثر نگار ہے، شاعر ہے، فلان ہے، فلان ہے، اگر وہ ایک آیات قرآن کی طرح بنا کر لائے تو پھر ٹھیک. وہ نہیں لا سکتے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو تم کو ماننا پڑے گا. گویا کہ ان حروف سے ان کو بار بار تنبیہ بھی کر رہا ہے، چیلنج بھی کر رہا ہے، اور ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے. اسی لیے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تنزیل الکتاب، یہ کتاب من اللہ، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. یہ کوئی نبی علیہ السلام کی دل کی بات نہیں ہے، اس کا اپنا دماغ کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہے. باقی جو اسلامی باتیں ہیں وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی، مگر الکتاب جو ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث بھی آسمان سے نازل ہوئی، مگر قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں ایسی بات نہیں کہ حدیث بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرما کہتے تھے کہ حدیث جو وہ قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے. الکتاب جو ہے وہ آسمان سے نازل ہے، جس طرح اس کی ایک شکل تورات تھی، زبور، انجیل اور باقی الہامی کتابیں. تو یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے اپنے تئیں سے نہیں ہے، اس کا اپنا خیال نہیں ہے، اس نے کسی سے حاصل نہیں کیے، کسی سے اس نے پڑھا نہیں ہے. اور اللہ کون؟ العزیز، سب پر غالب. اللہ کون؟ العزیز. العزیز کا مطلب ہے سب پر غالب. یہ جو آج اسلام کے خلاف کڑے ہیں، میرے پیغمبر کے خلاف کڑے ہیں، اسلامی جماعت کے خلاف کڑے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی قتل کے در پہ ہے، یہ سب مغلوب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ غالب ہے. اور جو قرآن کے مقابل میں آ جائے گا وہ مغلوب ہوئے گا. جو قرآن کے مقابل میں آئے گا، جو قرآن کی مخالفت پر آئے گا وہ مغلوب ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے. جو بھی قرآن کی مخالفت کرتا ہے نا وہ یاد رکھے کہ میں ایک غالب ذات کا جو مقابلہ کر رہا ہوں. آج بھی بہت سارے دیندار لوگ قرآن کی مخالفت اس وقت کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم ایک ثواب کا کام کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں.
ہم قرآن کی مخالفت کریں گے تو یہ ثواب ہے. کوئی کہتا ہے قرآن مشکل کتاب ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، تاکہ لوگ قرآن سے بددل ہو جائیں، قرآن سے بددل ہو جائیں. مگر وہ یاد رکھے کہ وہ ایک ایسی ذات کی مخالفت کر رہے جو غالب ہے. وہ اپنی بات کو قرآن کے خلاف کبھی غالب نہیں کر سکیں گے، بلکہ دیکھنا نا یہ مغلوب ہوئے گے. اس لیے آج مذاہب سب مغلوب ہیں. آپ کا پورا چرچ مغلوب ہوا نہیں ہوا. آج 1% کی حیثیت یورپین کا نہیں. آپ پنڈت مغلوب ہوا نہیں ہوا. جس نے بھی اللہ کی کتابوں کے مقابل میں کھڑا وہ مغلوب ہو. آج ہمارے ہاں کیا حالت ہے جو قرآن کے مخالف ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی معاشرے میں، کوئی سماج میں کوئی حیثیت ہے؟ ایک سردار کی جو حیثیت ہے ان کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا حیثیت. اس لیے کہ وہ ایسی کتاب کے سامنے کھڑے ہو گئے جو غالب ذات کی طرف اور خود مغلوب ہو گئے. کاش کہ وہ اس وقت قرآن کی مخالفت نہیں کرتے تو آج مذاہب والے جو ہیں وہ ہر جگہ غالب ہوتے. اللہ نہیں فرمایا اگر یہ میری کتابوں کو غالب کرتے نا، قائم کرتے تو ان کو آسمان اور زمین سے میں روزی دیتا تھا، ان میں ان کو عزت اور احترام دیتا. مگر ان بدبختوں نے اللہ کی کتابوں کی مخالفت کی کہ اب غالب آ جائے گی. اور حالت یہ کہ آج معاشرے میں سوائے ایک رسم کا، ایک رواج کا، ان کو کوئی حیثیت نہیں. یہ مغلوب ہے، ان کی بات نہیں چلتی. اور دوسری بات العلیم، یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل ہے جو علم والا ہے. یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے، کوئی خلاف حق بات نہیں. یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. تو پوری کائنات کا علم والی ذات کی طرف سے قرآن ہے. یار ایک علیم ذات وہ اپنی کتاب کا آپ کو دے رہے، آپ اس کے مقابلے ایک جاہل آدمی کی کتاب کو بغل میں ڈالا، شرم کا مقام نہیں. ایک بہت بڑا ڈاکٹر، اس نے آپ بیمار تھے، اس نے آپ کی تشخیص کی، آپ کو ایک پرچی دیا، ایک نسخہ تم کو دیا، تم نے اس نسخے کو جیب میں ڈالا. ایک میڈیکل والے نے جو ہے نا تم کو دوائیاں دیا اپنے مرضی کا، تم اسی کو پھر یہ پھر کدھر اللہ کا کلام جو عزیز اور علیم ہے، کدھر میری بات، میری کتاب، میرا علم، میری حکمت، میرا زور. خدا کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مگر افسوس تم پر کہ میری کتاب کو تم نے بغل میں رکھا ہے اور اللہ کے کلام کو تم نے پوشوں میں بند کی. اور پھر تم کہتی ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے. آگے دیکھتے جاؤ جس طرح اللہ نے ان کو سزا دی، چرچ والوں کو، یہی سزا ان کا مقدر ہوگا. یقین جانے خود بھی ڈوبیں گے، سیاست قوم کو بھی ڈبائیں گے. اور ابھی ادھر تک ہے بھی، اور ادھر تک آئیں گے پھر پتہ چلا گا. پھر ہماری بڑبڑ کو دیکھنا جی سر ابھی تو ادھر، ابھی پھر بھی ہم کہتے نہیں ہم ڈوبے نہیں ہیں. جب ادھر تک آئے گا پھر ادھر تک آئے گا، اور ایک وقت ادھر آئے گا کچھ ہم کو نظر نہیں آئے گا. یہ چرچ والے بھی بدماشی کرتے تھے اللہ کے کلام کے مقابلے، اور ہم بھی کرتے ہیں. غافر الذنب، وہ ذات جو گناہوں کو چھپانے والا ہے. یعنی جو پہلے تم نے کیا سو تم نے کیا، بٹن جو پہلے ہوا سو ہوا. اس لیے کہ پہلے قرآن مجید نازل نہیں تھا، انجیل کو لوگوں نے چھپایا تھا، اللہ کی کتابیں چھپی تھی. اب اللہ کی بات ظاہر ہو گئی. اب جو بھی اللہ کی بات کی طرف آئے گا، جو پہلے اس نے کیا تھا اس پر اللہ پردہ ڈالے گا. کسی کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کی. پہلے تو پوپ کے سامنے جب مجرم جاتا تھا دروازے بند تھے، بخشش کے دروازے بند تھے، پوپ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا. مگر اللہ کیا ایسا نہیں ہے. گناہگار سے گناہگار آدمی دل کی صدق تیز دلی طور پر وہ توبہ کرے کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا، آئندہ میں نہیں کرنا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا. اب اللہ کی کتاب کی طرف وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں پر پردہ ڈالے گا. مگر یہ شرط ہے کہ پھر نہیں کرے. اور میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ گناہ جہالت میں ہو اور اس گناہ پر پھر وہ شیر نہیں بنے
اور جتنا ممکن ہو اس گناہ کا وہ ازالہ کرے اپنی نیکیوں سے، اپنی اچائیوں سے. غافر الذنب مقابل التوب، قبول کرنے والے توبہ کا. اگر ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں نا، اگر ایک قدم ہم خدا کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے ہزاروں گنا مہربان ہے نا. جب ہم ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں پھر ماں باپ کی طرف جاتے ایک دم وہ ہمیں قبول کرتا نہیں کرتا ہے نا. تو اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ دروازے بند نہیں ہے، بند گلی میں اللہ تعالیٰ آپ کو تم کو نہیں لے جاتا، مگر یہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو کہ بس میں نے جو کیا آئندہ میں نہیں کرتا. ایک تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، ہم پردہ نہیں ڈالتے. یعنی ایک شرابی نے توبہ کیا صدق دل سے، آخر تک ہم کہتے ہیں یہ تو وہی تھا شراب پیتا. بھائی جب اللہ نے پردہ ڈالا اس پر تم کیوں اس کو چڑھتے ہو؟ یہ تو وہی آدمی ہے جو ایسا کرتا تھا، جو ایسا کرتا تھا. بھائی اس نے بھی توبہ کیا. غافر الذنب، اللہ نے اس کے گناہ پر جو ہے نا پردہ ڈالا، تم کیوں نہیں ڈالتے؟ پھر اللہ نے اس کو معاف کیا، تم کون ہوتے ہو؟ ابھی دیکھو ایک آدمی نے بہت غلط کام کیا، بہت غلط کام کیا، ہم نے اس کو مار دیا. اگر ہم اس کو موقع دیتے، پکڑتے، یا تو وہ ہو سکتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، دماغ میں خلل تھا، ہو سکتا ہے پیچھے سے اس کے پیچھے کوئی تھا، یا ہو سکتا ہے وہ صدق دل سے توبہ کرتا. کچھ تو ہوتا نا. اور اس کے لیے دروازے اللہ کی رحمت کے، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس پر بند کر دیے. تیش نہیں آ گئی. اگر اس کو کچھ موقع ملتا، ہو سکتا ہے عدالتیں اس سے اور اگلواتی، کچھ ہوتا اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوتا. تو ہم بھی اسی ڈگر پر چلے جس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. اس آدمی کا جو توبے کے شرائط کو پوری کرے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے، مذاق والا نہیں. ہم تو مذاق میں ہمیشہ جو ہے نا معافی مانگتے، ادھر سے توبہ کیا ادھر سے 10 گناہ اور کی، توبہ کیا ادھر 10 گناہ اور کی، یا اللہ مجھے معاف کرو، پھر اسی گناہ کو 10 دہراتے رہتے. نہیں. ہاں ایک بات ہے، اگر کسی نے توبہ نہیں کیا اور وہ گناہوں کو کرتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ خواستگار نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کے زور سے بے پرواہ تھا، پھر یاد رکھنا شدید لکھا، پھر اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، پھر اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پھر وہ ناسور ہے نا معاشرے کے لیے. پھر ناسور کو تو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سخت پکڑے گا. دیکھیں ہم لوگ مسلمان، ہم کافروں کی بات نہیں کرتے، غیر مسلم کی بات نہیں کرتے، ہم مسلمان. ہم دیکھیں ہم نے شریعت کا پاس رکھا، اپنے دین کا پاس رکھا، اپنے قانون کا پاس رکھا جو اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کی مشیت کا پاس رکھا. موقع پر موقع ہمیں دیا گیا، اور اگر ابھی ہمیں اور کچھ موقع ملے اس سے ہم بدتر کریں، اس سے ہم بدتر کریں، تو پھر ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے. تو جو بھی اللہ، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کتاب کی طرف جو بھی آئے گا صدق دل سے، اس کی گناہوں پر یہ کتاب اللہ اس پر پردہ ڈالے گا، اس کا توبہ قبول. اور جو اس کی مخالفت میں اترے گا پھر اللہ اس کو پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو. جو اس کتاب کی مخالفت میں، اللہ کا کلام ہے، پاکستان کا قانون مت مانو، آئین مت مانو، تو حکومت تم کو پکڑے گا نہیں پکڑے گا. ریاست زوراور ہے نا. ریاست کہتی ہے جو آئین کو نہیں مانتا ہے وہ غدار ہے نا، اور جو قانون کو توڑتا ہے اس کو میں سزا دیتی ہوں، یہ ریاست کہتی ہے. تو اللہ اس کو پھر چھوڑے گا. ہم آئین کا جس قدر خیال کرتے ہیں مسلمان، کرنا چاہیے، تو کیا ہم قرآن کا طرح کرتے ہیں؟ آئین کو تو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، ماننا بالکل صحیح ہے، آئین قانون کو مانتا ہوں، مگر جب یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں جی اس کو میں نہیں مانتا. اس کے مقابل میں مولوی صاحب کا قانون کو مانتا، پیر صاحب کا قانون کو مانتا.
کوئی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑے گا. اچھا اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت ابھی بیان کرتا ہے، ضد طول. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قہار تو ایک جگہ بولتا ہے جبار، اس کا بھی ایک وقت ترجمہ کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ضد طول بولا. ضد طول کا ایک ترجمہ ہے بڑا فضل والا، بڑا فضل والا، جو اللہ کی دین کی طرف آئے گا، جو اللہ کی شریعت کی طرف آئے گا، جو اللہ کے قانون کو فالو کرے گا، جو اللہ کی مشیت پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فضل ہی فضل دے گا. اور ایک ترجمہ ضد نعم، نعمتوں والا. کتنی نعمتیں ہیں دنیا میں. اگر آج ہم پاکستانی قوم ان نعمتوں سے محروم ہے، خصوصاً غریب لوگ، تو کدھر نہ کدھر ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، کدھر نہ کدھر ہم اللہ کی مشیت پر نہیں چلے، ہم پکڑ گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ نعمتوں والا ہے. اس نے اتنی نعمتیں اپنے لیے پیدا کی نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے نا. اور اگر آج ہم اس سے محروم ہیں ان نعمتوں سے تو ہم میں قصور. اللہ تعالیٰ تو ضد طول ہے. ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہے قدرت والا. اللہ بہت قدرت والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ ہمارے سارے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں. مشکل سے مشکل کام کو وہ آسان فرما دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشکلات میں گرا تھا نا، یا نہیں گرا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا فرمایا نہیں فرمایا؟ اپنے زور سے، اپنی قدرت سے اس کو ایک اچھا ماحول دی. کیا ہمارے لیے آسانی نہیں پیدا فرمایا؟ ایک ترجمہ الغنی، اور غنی اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرے گا ضد طول. آپ کی غریبی کو، آپ کی جو ہے نا مجبوری کو، کمزوری کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور یہ ہوا صحابہ کرام مکے میں کیا ان کی حالت، مدینے بعد میں اللہ تعالیٰ کو غنی کیا نہیں کیا. جب یہ صدق دل سے قرآن کی طرف آئے، اللہ کے دستور کو انہوں نے مانا، شریعت کو، دین کو، مشیت کو، قانون کو، اللہ نے زندگی فرمایا اور وہ غنی بن گئے. یہ بھی آپ کے سامنے تاریخ بتاتی ہے، آپ جا کر تاریخ کو پڑھ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخیل نہیں. یہ جو آج مسلمان کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں ڈالتا ہے، مجھے بھوکا رکھتا نہیں، اللہ بخیل نہیں ہے. یہ بخیل باپ ہوتا ہے جو بہت پیسوں کے باوجود اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتا. ایک بخیل باپ تھا، گاڑی سے اس کے بچے اترے، 2 بچے، خوبصورت بچے تھے اس کے، چھوٹے چھوٹے. سامنے سے اسکرین والا نکلا، اسکرین بچہ ہوٹل ہے نا، تو میں ادھر بیٹھا تھا. بچوں نے بولا بابا ہمارے لیے اسکرین خریدو. اس زمانے میں اسکرین شاید 10 روپے یا 5 روپے کا تھا، آج شاید وہ 500 روپے کا. تو اس بخیل باپ نے بولا یہ 8 آنے لے لو. جب وہ اس سے وہ تھا کوئی چھوٹا سا سٹور تھا، کوکا اس کو بولتے ہیں، ادھر سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے ٹافیاں خرید. انہوں نے بولا بابا ہم کو ٹافی نہیں، ہم کو اسکرین چاہیے. اس نے بولا نہیں، میں نے پہلے بولا تھا بازار لے جاؤں گا، فرمائش نہیں کرنا. تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ اللہ بخیل ہے کہ آج سارے مسلمان بھوکے، ان کی معیشت ختم ہے، ہر جگہ خیرات مانگ رہے، دروازوں کو کٹکھٹا رہے، پریشان ہے. اللہ تو غنی ہے. پھر مسلمان کو بھوکا رکھے گا، پھر مسلمان کی معیشت کو خراب کرے گا. باپ سالے بچے پر زیادہ نظر کرے گا، نہ سالے پر زیادہ کرے گا؟ سالے پر کرے گا. مسلمان تو کہتے ہیں میں تو سالے اولاد ہوں، میں تو سالے بندہ ہوں خدا کا. اگر تم سالے ہو پھر تم بھوکے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. مسلمانوں تم اللہ کے قانون پر نہیں چلتے ہو، تم نے قصدن یا سہون اللہ کے قانون کو توڑا ہے. اللہ کی مشیت پر تم نہیں چل رہے ہو، اللہ کی شریعت اور دین پر نہیں چل رہے ہو. اور سب سے یہ ہے سامنے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور تمہارے بغلچے میں کوئی اور کتاب ہے. تم نے ایک آدمی تو قرآن کو کسی وجہ سے تم نے تو جانتے بوجھتے کہ اللہ کا کلام اس میں شک اور شبہ نہیں، پھر بھی تم نے اس کو چھوڑا. ابھی بک تو
ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیں پھر کیا ہوگا. اور ایک ترجمہ اس کا وہ خیر سے بھی کیا گیا، خیر اور احسان. اللہ تعالیٰ خیر والا ہے، شر والا نہیں. پھر وہی بات، اگر ہم شر میں پھنسے، تکلیفوں میں پھنسے، مشکلات میں پھنسے تو اپنے ہاتھوں سے پھنسے. اللہ تعالیٰ تو خیر والا ہے، ذوالخیر والا ہے، وہ تو خیر پہنچانے والا ہے اور فضیلت والا ہے. لا الہ الا ہو. ایک اور بات، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پناہ دہندہ، مشکل کشا، فریاد رس، جدھر سے کوئی پناہ لے، جو آپ کے کام آئے. اگر آپ اللہ کو چھوڑتے ہو، اللہ کے کلام کو چھوڑتے ہو، کہ اور جگہ سے مجھے پناہ ملے گی، کدری اور سے دروازہ کھلے گا خیر کا؟ بالکل نہیں کھلے گا. کہ خیر کی چابی اللہ کے ساتھ نہیں کھلے گا. کھٹکھٹاتے جاؤ، نہیں کھلے گا. جب تک تم نے اللہ کو اپنا الہ نہیں مانا. جس طرف تمہارا توجہ، اس توجہ کو آپ نے اللہ کی طرف کرنا، اور جدھر تمہارے ہاتھ پہلے، ان ہاتھوں کو ادھر آپ نے نہیں پھیلانا. اللہ کی مشیت کی طرف آؤ، اللہ کے قانون کو فالو کرو، اللہ کی شریعت اور دین کو جو قرآن بتاتا. پھر دیکھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ جس طرح ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری نہ ہو، جس طرح ہمارے دل میں اس نے جگہ کی ہے نا، اسی طرح ہمارے عمل میں بھی آ جائے. الیہ المصیر. اور یہ کہ پھر جا بھی خدا کی طرف جا رہے ہم لوگ. ادھر تو جو ہم نے بھگتنا ہے وہ تو بھگتنا ہے. یعنی ہم